بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے بد زبان بیوی یا خاوند۔ کیا بد زبانی سے گھریلو زندگی تباہ ہو جاتی ہے؟ کیا بد زبانی کرنا، غیبت، چغلی کرنا، ضرورت سے زیادہ باتیں کرنا یہ سب زبان کے گناہ ہیں؟ ناظرین، ازدواجی زندگی کو پرسکون اور خوشگوار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہلیہ کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والی کے ساتھ اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والی کے ساتھ تم میں سے سب سے بہتر ہوں۔ ناظرین، بد زبان مرد اور بیوی کو سمجھانے کے لیے مبلغ اسلام مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک زبردست بیان ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب۔ ایک خاتون مجھے ملنے آئیں، ملانے والے نے مجھ سے کہا کہ اس کا خاوند اربوں پتی، ارب پتی نہیں، خرب پتی آدمی، خرب پتی پاکستان میں 2-4-10 آدمی ہیں۔ اس خاتون نے آ کر میرے سامنے بولنے سے پہلے رونا شروع کر دیا۔ ورنہ پہلے کوئی عورت یا مرد آ کے ٹکڑا سناتا ہے پھر روتا ہے، وہ روئی پہلے اور بعد پریشانی بہت تھی۔ مولانا صاحب مجھے لوگ بڑا خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑے مالدار کی بیگم ہوں، لیکن میں لعنت بھیجتی ہوں اس کی دولت پر، تو اس کا رویہ ہی میرے ساتھ اچھا نہیں، تو میں ہیرے کے سیٹ کیا کروں، میں سونے چاندی کے سیٹ کیا کروں، میں یہ کروڑوں روپے کی گاڑی کو کیا کروں، جب میرے خامد کا رویہ ہی میرے ساتھ انسان والا نہیں ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، میں آگ لگا دوں اس ساری دولت کو، مجھے محبت چاہیے، اخلاق چاہیے، وہ کوئی نہیں اس کے پاس۔ چند دن بعد دوسرا واقعہ سنا، ایک نوجوان بڑا خوبصورت، وہ بھی اسی طرح لیکن اتنا مالدار، کافی مالدار، وہ آ کے میرے پاس بیٹھ کے رونے لگا، مولانا صاحب آپ میں کیا کروں، میری زندگی برباد ہوگی، میرا اتنا عالی شان گھر ہے، اتنی اچھی میری کمائی ہے، آمدنی ہے، لیکن میں کیا کروں، یہ اسی کے الفاظ بتانے لگا ہوں۔ میری بیوی کی زبان 20 فٹ لمبی ہے، میں کتنے 20 فٹ چاہتے 20 فٹ لمبی، میں اگر 19 فٹ کاٹتے شاید کچھ کم پڑ جائے۔ کہا میری بیوی بہت بد زبان ہے، میں کئی دفعہ طلاق دینے کی سوچ چکا ہوں، لیکن میرے 3 بچے ہو چکے ہیں، بچوں کو دیکھتا ہوں تو پھر میں اپنے صبر کا گھونٹ پی لیتا ہوں، ورنہ میرا جی چاہتا ہے اس کو ابھی طلاق دے کے گھر سے نکال دوں۔ دولت بھی موجود ہے، خوبصورتی بھی موجود ہے، شکل بھی موجود ہے، عزت بھی موجود ہے، سہولت بھی موجود ہے، کیا چیز موجود نہیں؟ اخلاق موجود نہیں، حسن سلوک موجود، حسن سلوک موجود، پیار محبت موجود۔ پیار محبت موجود۔ اپنے گھروں میں اگر خوشی دیکھنا چاہتے ہیں، ہر رشتے کو اگر آپ آباد کرنا چاہتے ہیں تو میرے نبی والی محبت دینا سیکھیں، میرے نبی والی محبت دینا سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو، ساس بہو کو، بہو ساس کو، سسر بہو کو، بہو سسر کو، بھائی بھائی کو، بہن بہن کو، اللہ کے واسطے برداشت کرنا سیکھو۔ مجھے میرے رب کی قسم ساری دنیا کا چین و سکون برداشت میں ہے، صبر میں ہے، صبر میں ہے، صبر میں ہے۔ زبان۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہا جی میری بیوی سے لڑائی ہوتی، مجھے کوئی تعویذ دو۔ میں نے کہا بیویوں پہ تعویذ اثر ہی نہیں کرتا۔ یہ نبی بات۔ کہنے لگا کیا کروں؟ میں نے کہا ایک عمل بتاتا ہوں، سنت عمل، کہ 1-2 لقمے اپنے ہاتھ سے بیوی کو کھلا دیا تھا۔ کہنے لگا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا تو تم دیکھو گے، پھر میں پوچھوں گا تم سے کیا ہوگا۔ میں نے کہا یہ سنت عمل ہے، اس سے محبت بڑھے گی۔ کوئی 8-10 دن گزرے تو اس کا فون ویسے آ گیا حال احوال پوچھنے میرا، تو مجھے اپنی بات یاد آ گئی۔ میں نے کہا میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کبھی کوئی کمزور سے بھی لڑتا، عورت تو بیچاری کمزور ہے۔ چلو یہاں کی عورتیں طاقتور ہیں، سنا ہے کہ بڑی شیرنیاں ہیں، ان کے خامد سارے بکری یہ شیر ہے، الٹا ہی کام ہے یہاں، عورتیں شیر ہے، خامد بکریاں ہیں۔ چلو بھائی تم مہربانی کر کے اپنے خامدوں کو عزت دو، اور ان سے کہہ دو اپنی بیویوں کو عزت دو، محبت سے رہو۔ تو میں نے کہا بے وقوف، کبھی کمزور کے ساتھ بھی کوئی لڑتا ہے، اس میں تمہیں شرم نہیں آتی اور اس میں شرم آتی ہے۔ سنت۔ میں نے کہا چل کر اور مجھے بتا۔
2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا کہ مولانا دوپہر کا کھانا تھا, میں نے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ جو دیا نا تو اس کا منہ وہیں کھلا رہ گیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. وہ کہنے لگی تو نے خود تو کیا نہیں, کسی نے تجھے بتایا ہے. بالکل. کس نے بتایا؟ تو بتا, تیرے اندر یہ ظرف نہیں ہے, تمہیں یہ سبق کس نے پڑھایا ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ سبق مولوی طارق جمیل نے پڑھایا. تو کہنے لگا میری بیوی نے ایسے اپنی جھولی اٹھا لی اور کہا مولوی طارق جمیل اللہ اس کے بچوں کو سلامت رکھے جس نے تمہیں انسان بنایا. آمین آمین. میرے بھائی بہنوں, صبر کرنا سیکھو. ہماری ایک دوبند تھی ماسی شریفہ, مر گئی بیچاری. تو وہ آ گئی میری بہن کے پاس, چھوٹا قد, موٹی ڈنڈی, تو بڑی لڑکی, پوری شیرنی. وہ آ کے کہنے لگی میری بہن کو, میری بہن تو چنگی طرح جانتی ہے, بیٹی ہے میری نو بڑیاں لڑکیاں, میں نے کوئی تویز دے ساریاں میری نوکر بن جانا. اب میری بہن کو پتا تھا میں سارا لڑائی دا تماشا تھا ماسی شریفہ جو شروع ہوتا ہے اردو تو ہوتا ہی کوئی نہیں, بیچاریاں معصومیاں چھوٹیاں چھوٹی مردیاں. تو میری بہن نے ایک تعویذ بنایا اور اس کو یوں رول کر کے نا اس کو کہا ماسی شریفہ ہوں جس لئے تیری لڑائی ہوئے نا اس تعویذ تو چک مار کے بیٹھ جانے, یہ چھڑنا نہیں, یہ تو چھڑیا تو مر جانا, یہ تو پکا کر کے رکھیں. اس نے کیا کیا؟ ماسی شریفہ کو چپ کروایا. اب ہمارا دیہاتی ماحول ہے, تعویذوں کی بڑا عقیدت ہے, صحیح تعویذ تو اثر کرتے ہیں لیکن اکثر تو ہیرا پھیری والے بیٹھے ہوئے سارے. تو اللہ ماشاءاللہ, تو 8ویں دن آ گئی بیوی تو بڑا چنگا تعویذ دیتا, ساری لڑائی ختم ہو گئی. کیوں کہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی. تو میں ان ساری مستورات کو یہ تعویذ دے کے جا رہا ہوں, سب لے لو, مرد بھی لے لو, اور جب کوئی جھگڑا ہو یہاں رکھ کے چپ کر کے بیٹھ جانا, آپ کی لڑائیاں ختم ہو جائیں. اگر آپ بولتے رہے تو پھر لڑائی ختم نہیں ہوگی. میرے نبی کی زندگی سیکھو, معاف کرنا سیکھو, محبت دینا سیکھو, ایسا نہ ہو کہ دو آپس بولتے نہ ہو. محترم ناظرین, جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے. اس طرح بد زبانی کرنا, غیبت, چغلی کرنا, ضرورت سے زیادہ باتیں کرنا, یہ سب گناہ کے کام ہے. حدیث پاک میں ہے کہ اکثر لوگ جہنم میں زبان کے گناہوں کی وجہ سے جائیں گے. حضرت عقبہ بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا, پس میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نجات کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو, گھر سے بلا ضرورت نہ نکلو اور اپنے خطاؤں پہ روتے رہو. ناظرین, شوہر کا ذمہ بھی لازم ہے کہ عورت کے حقوق ادا کرے, نرمی کے ساتھ, محبت کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرے, کسی ایسی بات کا حکم نہ کرے جو اس کی طاقت سے زائد ہو. خوش اخلاقی حسن معاشرت کے ساتھ زندگی بسر کرے اور اس دونوں ایک دوسرے کے ساتھ حسن معاشرت کو اختیار کریں, کسی بدگوئی یا بے عزتی کا ذریعہ نہ بنے. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما, ہمیں یقین و ایمان کی دولت نصیب فرما اور ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرما. آمین یا رب العالمین. ناظرین, اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ. دیکھتے رہیے سردار اسلامک پوائنٹ. اللہ آپ کا حامی و ناصر.